کرنے کے بعد نہایت ہی میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس مالک نے ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائی اور نماز کے بعد ہمیں اپنے پیارے بندوں کا ذکر خیر کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ دعا ہے خلاق عالم ہماری اس مختصر سی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے چند ایک احادیث آپ کے گوشوار کرنا چاہوں گا۔ حضور امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ میری ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس بندے پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ من صلی علیہ 50 مرۃ فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ میری ذات پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی پری ہوگی، باپ بیٹے کے کام نہ آئے گا، بیٹا باپ سے منہ چھپا رہا ہوگا، ہر کسی کو اپنی پری ہے، لیکن اس دن جس کو سہارا کملی والے کا مل گیا اس کے پلے ہی سب کچھ آ جانا ہے، اسے کسی چیز کی حاجت رہنی نہیں ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے ہر روز کی بنیاد پر 50 مرتبہ درود تم نے پڑھنا ہے، صافحتہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن میں محمد عربی تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم سے مصافحہ فرماؤں گا۔ اور پھر آگے فرمایا من صلی علیہ 100 کتب اللہ بین عینیہ براۃ من النار وبراۃ من النفاق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ میری ذات پر دن بھر میں 50 مرتبہ، پہلے 1 مرتبہ کی روایت بیان کی، 50 مرتبہ کی، لیکن کمال ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں من صلی علیہ 100، جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پڑھتا، توجہ اس طرف رکھیں، من صلی علیہ 100، جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، کاتب اللہ بین عینیہ، پھر اللہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی اس ماتھے پر لکھ دیتا ہے براءۃ من النار وبراءۃ من النفاق کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے، جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے۔ اور کرم نہیں ہو گیا، کمال نہیں ہو گیا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ حضور علی دیکھیں نا جی درود کس پر پڑھا جا رہا ہے؟ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، اور یہ وہ درود ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، لوگوں میں خدا میرے فرشتے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والو تم نے بھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے، رہنا تم نے بھی پیچھے نہیں ہے، تم نے بھی میرے محبوب کی ذات پر درود پڑھنا ہے، اللہ تمہارے سارے کاموں کو حل فرماتا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کے عالم ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران خطبہ سورۃ الضحیٰ کی آخری آیات میں نے تلاوت کرنے کا شرف عطا فرمایا، دعا کریں کہ اللہ کے عالم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، کہ کسی ایک کا بھی احسان نہیں ہے اس پر، من نعمتیں تجزا، کہ جس کا بدلہ یہ ادا کر رہا ہے، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، صرف یہ جو بھی کرتا ہے اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے کرتا ہے، والا سوف یرضی، اور ان قریب اللہ اس سے راضی ہے۔ اچھا کون وہ شخصیت ہے کہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، کسی ایک کا بھی احسان ادا کرنے کے لیے نہیں کرتے ہیں، اللہ بھی راضی ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ وہ کس طرح؟ اب سنیے، جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے خرید کر آزاد کیا، حضرت بلال حبشی کو آپ جانتے ہیں نا جی، حضرت ابو بکر صدیق نے آزاد کروایا تھا، تو پھر مکے کے کافر تبصرہ کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔
ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہوتا ہے، کوئی نیکی کا کام کر لے تو 4 بندے ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں، تبصرہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ یار اس نے نیکی کا کام کیا تو کیا کیوں ہے. کوئی اپنی رائے دیتا ہے، دوسرا بندہ اپنی رائے دے گا، تیسرا اپنی رائے دے گا. حالانکہ لوگوں کو چاہیے یار نیکی کا کام اس نے کیا ہے، ہمیں تو یہ چاہیے تھا ہم اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہم بھی نیکی کا کام کرتے، لیکن افسوس کے ساتھ ہم تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو مکے کے کافروں نے بھی یہی کیا. ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگے لگتا ہے ابو بکر جو ہے نا اس نے بلال کو آزاد کروایا ہے نا، تو پھر لگتا یہ ہے کہ ابو بکر مالدار ہے، مکے کے سرداروں میں سے اس کا نام آتا ہے اور اس کا گھرانہ بھی عالی شان ہے، تو لگتا ہے اپنی مالداری کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے بلال کو آزاد کروایا تھا. دوسرا بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا یار میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں. توجہ سے ادھر رکھیے گا اور گفتگو کے جو الفاظ کا جو محور ہے اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. دوسرا بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا یار مجھے لگتا ہے کہ ابو بکر نے جو بلال کو آزاد کروایا ہے نا تو یہ مسلمان تھا بلال بھی، تو لگتا ہے اس نے مسلمان سمجھ کر اپنے مسلمانوں میں اضافہ کروانے کے لیے بلال کو آزاد کروایا ہے. اب تیسرا بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا نہ تو مجھے لگتا ہے ابو بکر نے اپنے نام کو واضح کرنے کے لیے بلال کو آزاد کروایا ہے، اور نہ ہی ابو بکر نے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے ابو بکر نے بلال کو آزاد کروایا ہے. میری رائے یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے، میرا تبصرہ یہ ہے کہ بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہوگا، کوئی نیکی کی ہوگی، اور بلال کے سامنے سے جب ابو بکر گزرتے ہوں گے تو پھر ابو بکر اپنا منہ جو ہے وہ جھیرتے ہوں گے کہ اس ابو بکر پر بلال نے کوئی احسان کیا تھا. اور ابو بکر جب بلال کے پاس سے گزرتے ہوں گے تو ابو بکر کو وہ اپنی نیکی یاد آتی ہوگی، تو آج وقت تھا بلال کا جو احسان تھا اس کا بدلہ چکا دیا. جب کافروں نے اتنا کہا کہ ابو بکر نے بلال کا احسان چکایا ہے، اللہ کو گوارا نہ ہوا. اللہ فرماتا ہے سونیا ابو بکر نے نہ کسی کا احسان ادا کیا ہے، ابو بکر نے نہ کسی کا بدلہ چکایا ہے. اگر ابو بکر نے تیرے بلال کو آزاد کروایا ہے نا تو صرف ہماری رضا حاصل کرنے کے لیے کروایا ہے. پتا چلا تکبیر، پتا چلا ابو بکر کی ذات وہ ہے. اعتراض کافر کرتے ہیں، جواب اللہ دیتا ہے. اعتراض کافر کرتے ہیں اور جواب کون دیتا ہے جی؟ بولیں ذرا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. ابو بکر کوئی عام ہستی ہے، بلکہ آپ کی جب ولادت باسعادت ہوتی ہے اس وقت آپ کی والدہ کو ایک ہاتھ پہ غیبی سے ندا آتی ہے. ندا کیسی آتی ہے؟ اور والدہ یہ تذکرہ اپنے شوہر سے کس وقت کرتی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تھوڑی سی ذرا پروان چڑھنے کو لگتی ہے، ابھی بچپن کا زمانہ ہے. ابو قحافہ آپ کے والد تھے، ابھی زمانہ اسلام نہیں تھا، زمانہ جاہلیت تھا. اچھا ابھی اسلام آیا نہیں تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، لیکن آپ جانتے ہیں جو اعلان نبوت تھا وہ 40 سال کے بعد حضور نے فرمایا تھا. اچھا آپ کے والد آپ کو بت خانے لے گئے، جا کر کہنے لگے یہ جو بت ہے نا یہ ہمارا خدا ہے، یہ بت ہمیں یہ دیتا ہے، یہ دیتا ہے، وہ دیتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو بکر پر اللہ کا اتنا احسان ہے زمانہ جاہلیت میں بھی ابو بکر نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا تھا، کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا تھا. وجہ یہ تھی اللہ کو پتا تھا جب اس نے بڑا ہونا ہے، میرے محبوب نے اعلان نبوت کرنا ہے، پھر سب سے پہلے جس نے میرے محبوب کا یار بننا ہے ابو بکر صدیق ہی ہے. جب محبوب اتنی شانوں والا ہے، محبوب اتنی عظمتوں والا ہے، تو اللہ ابو بکر کی بھی دیکھیں کیسے کیسے حفاظتیں فرما رہا ہے. اور بلکہ آپ کا جو نام نامی اس میں گرامی صدیق ہے، صدیق ہے کہ بہت زیادہ سچ بولنے والا. آپ کی زمانہ جاہلیت تھا یا زمانہ اسلام تھا، آپ نے جتنا عرصہ دنیا میں گزارا کبھی جھوٹ بولا نہیں تھا، تو اللہ نے یہ انعام عطا فرمایا. فرمایا محبوب اب دنیا کو بتانا ہے کہ یہ جو میرا یار ہے نا ابو بکر یہ کوئی عام نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولا ہے، ہم اس کا نام ہی صدیق رکھ دیتے ہیں. ہم اس کا نام ہی. اچھا جی ابو بکر صدیق کو جا کھڑا کر دیا بتوں کے سامنے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بت کے سامنے کھڑے ہیں، کہنے لگے او بت، لوگ کہتے ہیں تو خدا ہے، میں بھوکا ہوں. خدا وہ ہوتا ہے بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے. میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا دے. میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے. پتھر تھا، پتھر بولا نہیں کرتے ہیں، پتھر بولا نہیں کرتے ہیں.
اچھا جی، جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بت سے مخاطب ہیں، بات کر رہے ہیں، جب جواب نہ آیا کہنے لگے پھر خدا تو وہ ہوتا ہے جو اپنے بندوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. خدا کی حفاظت، خدا پوری کائنات کی حفاظت کرتا ہے. اگر تو خدا ہے نا، تو میری نہ حفاظت کرنا، صرف اپنی حفاظت کر کے دکھا دے مجھے. آپ نے نیچے سے اٹھایا پتھر، مارا اس بت کو، بت کے ہوئے 2 ٹکڑے. آپ کے والد ابو قحافہ آئے، آ کر آپ کے مبارک گالوں پر ایک تھپڑ رسید کیا اور لے کر آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس آ گئے. سارا ماجرا سنایا. کہنے لگے اس نے دیکھو کیا کیا ہے، ہمارے معبود کو اس نے توڑ دیا ہے. آپ کی والدہ ماجدہ ام الخیر آپ فرماتی ہیں اے ابو قحافہ، ابو بکر کو کچھ نہ کہنا، ابو قحافہ ابو بکر کو کچھ نہ کہنا، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اتنی عظمتوں والا ہے، اتنی شانوں والا ہے، اتنی رفعتوں والا ہے. ابو قحافہ اب بالکل اپنی زوج محترمہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے اے میری بیوی کہنا کیا چاہتی ہے؟ اب ام الخیر فرماتی ہیں ابو قحافہ جب اس بچے کی ولادت ہوئی تھی، جب اس کی ولادت کا وقت تھا، اس کی ولادت ہو رہی تھی، جب اس دنیا میں آتے ہیں ہاتھ سے غیبی سے ندا آتی ہے اے ام الخیر مبارک ہو تجھے، آنے والا اتنی شانوں والا ہے، یہ بچہ اتنی عظمتوں والا ہے. ایک وہ زمانہ آئے گا میں اپنے آخری نبی کو اس دنیا میں جس کو مبعوث کیا گیا ہے وہ اعلان نبوت کرے گا. اے ام الخیر مبارک ہو تجھے، آج آنے والا بچہ اتنی شانوں والا ہے، اس نبی کا سب سے پہلے کلمہ پڑھے گا، اس نبی کا سب سے پہلے یار بنے گا، اس نبی کی رفاقت کو حاصل کرے گا، اور پھر اللہ یہ انعام عطا فرمائے گا کہ حضور فرماتے ہیں انت آتیکم من النار، اے ابو بکر تو جہنم کی آگ سے بھی آزاد ہے. سبحان اللہ. فرماتی ہیں اے ابو قحافہ سے کچھ نہ کہنا، آنے والا کوئی عام نہیں ہے، بلکہ اس کی ولادت پاس عادت کے وقت ہی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اتنی عظمتوں والا ہے، اتنی شانوں والا ہے، اتنی رفعتوں والا ہے کہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سچے رسول کا سچا ساتھی بن کے اس دنیا میں آیا ہے. اور پھر آپ کا ایک لقب ہے عتیق، نام ہے عبداللہ، ابو بکر کنیت ہے، لقب ہے صدیق، بہت زیادہ سچ بولنے والے. ایک لقب ہے عتیق، اور عتیق خود اپنے پاس سے نہیں لیا ہے، صدیق بھی خدا نے عطا کیا ہے، عتیق بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا ہے. حضور فرماتے ہیں یا ابا بکر انت عتیق من النار، اے ابو بکر مبارک ہو تجھے، تو جہنم کی آگ سے آزاد ہے، تو جہنم کی آگ سے آزاد ہے. کائنات والوں جب حضور نے عتیق کا لقب عطا فرمایا تو پھر ابو بکر کو عتیق کے نام سے یاد کیا جانے لگا. ابو بکر کی شان کے کیا کہنے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے انعامات کا نزول ہو رہا ہے. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرماتے ہیں، سب سے پہلے کلمہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے ہیں. پھر زمانہ گزرتا جاتا ہے، پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کائنات والو ابو بکر کو کوئی عام نہ سمجھنا، دنیا میں جس کے بھی مجھ پر جتنے احسان تھے میں نے سارے ادا کر دیے ہیں. ابو بکر کے اتنے احسان ہیں، اتنے احسان ہیں. یہ احسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بتا رہے ہیں، یہ نہیں کہ ابو بکر کے حضور پر ہی بڑے احسان ہیں، بلکہ وجہ یہ تھی کہ حضور ابو بکر کی شان کو بتانا چاہتے تھے. حضور پر کسی کا احسان نہیں ہے، بلکہ کائنات کے اوپر جس کو جتنا ملا ہے حضور کے جوڑوں کا صدقہ ملا ہوا ہے. کائنات میں ہر بندے پر حضور کا احسان ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں ابو بکر تیرے مجھ پر اتنے احسان ہیں، شان بیان ہو رہی ہے، تیرے مجھ پر اتنے احسان ہیں کہ ان کا بدلہ کل قیامت کے دن میرا خدائی تجھے عطا فرمائے گا. میرا خدا تجھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، لوگ کہتے ہیں نہیں جی خلافت حق تھا مولا علی کا، لیکن حضرت علی سے ابو بکر نے خلافت کو چھینا ہے. ابو بکر نے خلافت کو چھینا ہے. ابو بکر کی زیادہ شان نہیں تھی، علی کی زیادہ شان تھی. تو آئیں نا حضرت علی سے پوچھتے ہیں علی آپ بتائیں آپ زیادہ شان والے ہیں یا حضرت ابو بکر زیادہ شان والے ہیں؟ دیکھیں نا جی، اگر تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے تو علی نے مانا ہے، کیونکہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اتنی شانوں کے حامل ہیں، اتنی طاقتوں کے حامل ہیں کہ ایک ہاتھ اٹھائیں تو خیبر کا دروازہ اٹھا کر
فریب جو ہے نا وہ پھینک دیتے ہیں. اللہ نے اتنی طاقتیں عطا فرمائی ہیں. روایات کے مطابق، ایک روایت کے مطابق 40 بندے، دوسری کے مطابق 80 بندے اس دروازے کو اٹھانا چاہیں تو اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے ہیں، لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اٹھا کر پرے پھینک دیتے ہیں. آپ کیا جانتے ہیں اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوتی تو علی نے خاموش بیٹھنا تھا؟ خاموش بیٹھنا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کا منبر، اور آپ جانتے ہیں حضرت علی جب خطبہ دیتے ہوں گے تو پھر سننے والے بھی تو ان گنت لوگ ہوں گے نا، شمار سپاہی ہوں گے. کوفے کا منبر تھا، علی خطبہ دے رہے تھے. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ایک بندہ مجمع سے کھڑا ہوا کہنے لگا، اے علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. فرمایا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگا ایک سوال یہ ہے، مجھے یہ تو بتائیں آپ زیادہ شان والے ہیں یا ابو بکر زیادہ شان والے ہیں؟ سبحان اللہ. اونچا بولے سبحان اللہ. شان جس صحابی کی سن رہے ہیں، مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو کہ ہم ابو بکر صدیق کو افضل مانتے ہیں تو کل قیامت کے دن انہی کے صدقے سے جنت میں بھی ہم نے جانا ہے. حضرت علی سے پوچھا، علی آپ بتائیں آپ زیادہ شان والے ہیں یا ابو بکر زیادہ شان والا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کوفے کا منبر مجمع سامنے بیٹھا ہوا ہے، کہا او مجھ سے سوال کرنے والے، عزت کی قسم ہے کائنات میں انبیاء کے بعد جس کا سب سے زیادہ مرتبہ ہے وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. حضرت علی خود فرما رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے سنیوں کو سینہ ہی ایسا عطا فرمایا ہے. ہم تو حضرت علی المرتضیٰ سے بھی پیار کرتے ہیں تو علی کو ہم اتنی زیادہ شانوں کے حامل بھی مانتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ کے شیر بھی مانتے ہیں. لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے ہم ابو بکر سے بھی پیار کرتے ہیں، عمر سے بھی کرتے ہیں، عثمان سے کرتے ہیں، سارے صحابہ سے کرتے ہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر اس رشتے کا احترام کرتے ہیں جس کو نسبت میرے محبوب سے ہو گئی. لیکن ان سب کے باوجود ہم مانتے ہیں کہ کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ شان والے حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے. جنتوں کے نا کچھ نام ہیں، جنتوں کے. سبل الہدا والرشاد کتاب کے اندر روایت موجود ہے. ایک جنت ہے جس کا نام عدن ہے، جنت عدن. کیا نام ہے جی؟ جنت عدن. جنت عدن یاد کر لینا آپ بھی. کوئی آپ کو کوئی منکر آ کر کہے ابو بکر سے پیار کرتے ہو علی سے کیوں نہیں کرتے، اسے کہنا علی سے بھی پیار کرتے ہیں، ابو بکر سے بھی کرتے ہیں. اور پھر پوچھے کیوں کرتے ہو تو کہنا اس وجہ سے کرتے ہیں. ایک جنت ہے جس کا نام ہے عدن. لکھنے والے سبل الہدا والرشاد کے مصنف ہیں. اور کیا لکھتے ہیں، جب جنت عدن کو اللہ نے پیدا فرمایا نا تو اللہ نے جنت عدن سے فرمایا اے جنت عدن. آہستہ بولوں گا لیکن اگر بات دل کو لگے نا پھر بلند آواز سے سبحان اللہ کہنا. جنت عدن سے فرمایا جنت عدن تجھے پیدا فرمایا ہے، تجھے پیدا فرمایا ہے. پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو اللہ جنت عدن سے فرماتا ہے جنت عدن پتا تجھے پیدا کیوں فرمایا ہے، مولا کیوں فرمایا ہے؟ کیونکہ اللہ تو جانتا ہے نا. لیکن جنت عدن سے باتیں ہو رہی ہیں، اللہ جنت عدن سے پوچھ رہا ہے بتا کیوں پیدا فرمایا ہے. عرض کرتی ہے جنت عدن مولا کیوں پیدا فرمایا ہے؟ فرمایا آج جو بچہ پیدا ہوا ہے نا جس کا نام ابو بکر ہوگا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی ہوگا، تیرے اندر صرف انہی لوگوں کو داخل کروں گا جو آج کے دن پیدا ہونے والے ابو بکر سے پیار کرتے ہوں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بولے ذرا پیار کرتے ہوں. اسی وجہ سے تو کہتے ہیں ہر صحابی نبی جنت، سب صحابی نبی جنت، سب صحابیات بھی جنت. کتنا مارا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کو شانوں والا بنایا ہے، علی کو شانوں والا. ہم ہر صحابی کا احترام کرتے ہیں. اچھا جی آگے چلے. حضرت سیدنا داؤد کی حدیث مبارکہ، حضرت سیدنا ابن درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کا مفہوم فرماتے ہیں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نا آگے آگے چل رہا تھا. اب سنیں ذرا، آگے آگے چل رہا تھا. حضرت ابو بکر صدیق کے آگے بولے بولے ذرا ابو بکر صدیق کے بولے بولے ذرا ابو بکر صدیق کے یاد کرتے گئے جی میں سن بھی سکتا. دیکھو جی آن کا مقصد یہ نہ کوئی پلے بھی ساڈے کو. اچھا جی آگے آگے صحابی چل رہے ہیں. صحابی کے آگے
حضور ساتھ تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو درداء کو بلایا. فرمایا ابو درداء تو ابو بکر سے آگے کیوں چل رہا ہے؟ تجھے پتا نہیں تجھ سے افضل ابو بکر صدیق کی ذات ہے. سنیں ذرا, تجھ سے افضل ابو بکر کی ذات ہے. فرمایا ابو درداء بات یہ بھی سن لینا, ابن داؤد کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے, نہ ہوں میں ذمہ دار ہوں, دکھانے کے لیے میں تیار ہوں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو درداء, کائنات میں جتنے زمین والے ہیں, کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں, ان تمام مخلوقات پر کوئی ایسا سورج طلوع نہیں ہوا ہے کہ جس سورج کے اوپر رہتے ہوئے ابو بکر سے زیادہ شانوں والا ہو. فرمایا جب بھی کائنات میں سورج طلوع ہوتا ہے, سورج ہم کائنات والوں پر ہوتا ہے. فرمایا کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں, انبیاء کے بعد ان سب سے افضل ابو بکر صدیق کی ذات ہے. افضلیت کا درجہ کون عطا فرما رہے ہیں؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام. ابو بکر صدیق کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ شان والے, اللہ نے جس ہستی کو پیدا فرمایا ہے وہ تیری ذات ہے. آگے چلیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رحم اللہ, حضرت علی خود راوی, حضرت علی روایت کرتے ہیں ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رحم اللہ علی ابا بکر. فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ابو بکر اللہ تیرے اوپر رحمت فرمائے. سبحان اللہ. جملے کا لطف محسوس کریں. رحمت جس بندے پر ہوتی ہے نا, پھر اللہ کی رحمتوں کے نظارے جو بندہ کرتا ہے, آپ پھر سوچیں اس بندے کو مزہ کتنا آتا ہوگا. ہم متلاشی ہیں, ہم اللہ سے اس کی رحمتوں کو طلب کرتے ہیں, لیکن جس پر رحمت کے نزول کا میرے محبوب فرما دیں کہ اللہ اس بندے پر رحم فرمائے, تو آپ کیا جانتے ہیں اللہ اس بندے پر رحم نہیں فرمائے گا؟ یقیناً فرمائے گا, عقیدہ ہمارا ہے. کیوں؟ فرمایا زوجانی ہی بناتا ہوں, اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے, اس نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح میں محمد عربی کے ساتھ کیا. آپ کہیں گے یار بیٹی کا نکاح اور اس پر رحم والی کیا بات ہے؟ تو اس میں ایک لطیف جو نقطہ ہے نا, وہ آپ کے گوشوار کرنا چاہوں گا. اگر سن کر مزہ آئے تو بلند آواز سے اللہ بھی کہیے گا, ثواب ہوگا. اصل میں نا جب کسی کی شادی ہوتی ہے, اس کو جو بیوی ملتی ہے, اگر بیوی ہو فرما بردار, اگر بیوی ہو نمازی, اگر بیوی ہو تہجد گزار, یعنی کہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی ہو, تو پھر شوہر پتہ کیا کہتا ہے؟ شوہر کہتا ہے اللہ تیرے والدین پر رحم فرمائے, اللہ تیرے والدین کو برکت عطا فرمائے, تیری تربیت بہت اچھی کی ہے. کہتے ہیں نا جی, کہتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے ہیں نا. تو اسی کی طرف اشارہ تھا. محبوب فرماتے ہیں ابو بکر تو نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا, اس میں اشارہ اس طرف تھا ابو بکر کمال تو نے بھی کر دیا ہے, میری وفاداری کا حق تو نے بھی ادا کر دیا ہے, لیکن اپنی بیٹی کی ایسی پرورش کی ہے, ایسا اپنی بیٹی کو پالا ہے کہ تیری بیٹی نے بھی میرے خدمت کا حق ادا کر دیا. آج لوگ حضرت سیدہ طیبہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا, آپ سے بغض رکھنے والے, آپ کی طہارت پر طعن و تشنیع کرتے ہیں. ان کو سوچنا چاہیے یہ ام المومنین ہیں, یہ پاک بی بی ہیں کہ جن کے پاکی کو بیان کرنے کے لیے, جن کی طہارت پر اللہ پوری سورہ نور کا نزول عطا فرماتا ہے. اس پاک بی بی پر سیدہ طیبہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر زبان درازی کرنے والوں کو چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ کو سمجھیں, غور کریں. دو روایتیں ملتی ہیں, ایک کے اندر ہے میں نے اللہ سے یہ اعزاز مانگا, ایک کے اندر ہے اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا کیا کہ محبوب آپ جس سے رشتہ لیں گے وہ بھی جنتی ہیں, جس کو دیں گے وہ بھی جنتی ہیں. توجہ رکھیے گا. اب حضور نے رشتہ کس کو دیا؟ اب ان سے میرا سوال ہے. میں نے کہا بتاؤ تو صحیح حضور نے رشتہ کن کو دیا ہے؟ کہنے لگے حضور نے علی کو رشتہ دیا ہے. حضور نے علی کو رشتہ دیا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم علی کا بھی احترام کرتے ہیں کہ پاک بی بی ان کے نکاح میں آتی ہے, ہم علی سے بھی پیار کرتے ہیں, علی کو بھی جنتی مانتے ہیں. میں نے کہا اور بتا, ایک علی کو ایک بیٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرمائیں تو تو کہتا ہے یہ زیادہ شانوں والی ہے, یہ زیادہ رفعتوں والے ہیں.
حضرت عثمان تو وہ ہیں جن کو 2 حضور نے اپنی بیٹیاں عطا فرمائی تھی. حضور نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی. میں نے کہا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ علی اور عثمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جا کر اپنی بارات لے کر جاتے ہیں اور آپ کی مبارک بیٹیوں کے ساتھ نکاح کرتے ہیں. ابو بکر تو وہ ہیں جن کے گھر میں دلہا امام الانبیاء بن کے آتے ہیں. میں نے کہا مولوی صاحب یقین کے ساتھ بتانا، حضرت علی کو ایک دی بیٹی، ایک بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کیا، تو کہتے علی جنتی ہیں کیونکہ طہارت ان کے مقدر میں آئی ہے. عثمان کو 2 بیٹیاں عطا کی لیکن تو عثمان کا احترام نہیں کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ سے اعزاز مانگا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے. عثمان بھی جنتی ہیں، علی بھی جنتی ہیں. عمر کے گھر میں بھی حضور دولہا بن کے گئے ہیں. سبحان اللہ. عمر کے گھر میں بھی حضور ہے، بولے بولے ذرا، حضور ہے دولہا بن کے گئے. ابو بکر کے گھر میں بھی حضور ہے. ایک اور آپ کو لطف والی بات بتاتا ہوں، ایک اور صحابی ہیں جن کے گھر میں حضور دولہا بن کے گئے ہیں. سبحان اللہ. کن کے گھر میں؟ بی بی کا نام ہے ام حبیبہ جو ہماری اماں جی ہیں، ام المومنین ہیں ام حبیبہ. والد کا نام ہے ابو سفیان، بھائی کا نام ہے امیر معاویہ. یہ وہ امیر معاویہ ہیں کہ جن کے گھر میں امام الانبیاء خود دولہا بن کے گئے ہیں. میں نے کہا مولوی صاحب پھر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ اور سچ سچ بتا. حضور فرماتے ہیں جس سے رشتہ لیا وہ بھی جنتی، جس کو رشتہ دیا وہ بھی جنتی. میں نے کہا تو ابو بکر کی ذات پر بھی تان و تشنیع کرتا ہے، فاروق اعظم کو بھی نہیں مانتا ہے، عثمان کو بھی نہیں مانتا ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ کا صرف احترام کرتا ہے، تو میرے معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں جنتی ہیں. تو ہوتا کون ہے ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والا؟ آخری روایت بیان کر کے ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں. یہ روایت ابھی طویل ہے لیکن کبھی پھر موقع ملا نا تو یہاں سے آگے چلیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ سیاسی تاغی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ایک ہاتھ اپنا اجنوں سے سجا آنے، دایاں ہاتھ اس میں ابو بکر کو اس طرح پکڑا، ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، بائیں ہاتھ سے حضرت عمر کا اس طرح ہاتھ پکڑا. مسجد نبوی میں تشریف لائے. ادھر ذرا میں آپ کو اشارے کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں، ادھر دیکھیے گا ذرا. ترمذی شریف کے حدیث مبارکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ پکڑا. صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد نبوی کی جگہ ہے. حضور فرماتے ہیں صحابہ خوش ہوئے انہیں دیکھ کر. سبحان اللہ. صحابہ خوش ہوئے انہیں دیکھ کر. صحابہ فرماتے ہیں آقا خوش ہو گئے ہیں. فرمایا پھر صحابہ اب اور خوش ہو جاؤ. ہاکذا نبعث یوم القیامت. صحابہ کل قیامت کا دن ہوگا جب محشر کے دن سارے اکٹھے ہوں گے. صحابہ تم سارے اپنی اپنی ٹولیوں پہ ہوں گے لیکن ابو بکر اور عمر جب آئیں گے ایک ہاتھ میں نے پکڑا ہوگا ابو بکر کا، ایک عمر کا پکڑا ہوگا. محشر کے میدان میں اعلان کر رہا ہوگا اور نشان میں گستاخیاں کرتے تھے. آج دیکھو رتبہ کیسا ملا ہے. ابو بکر کا ہاتھ بھی حضور کے ہاتھوں میں ہے، عمر کا ہاتھ بھی حضور کے ہاتھوں میں ہے. اور حضور بتانا چاہیں گے تم جس کی گستاخیاں کرتے ہو آج انہی کے صدقے سے ہم نے دیکھنا کئی لوگوں کی بخشش کروانی ہے. ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ، ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ. اور قیامت کے دن اسی طرح حضور فرماتے ہیں ہم اٹھائے جائیں گے. ہاکذا نبعث یوم القیامت. قیامت کے دن اسی طرح ہم اٹھائے جائیں گے، میدان محشر میں آئیں گے. تو پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں سسروں کے ساتھ میدان محشر میں آئیں گے، ہم سنی تو تڑپ جائیں گے، ہم سنی تو خوش ہوں گے. اور جو بغض رکھتے ہیں پتہ ان کو لگ جائے گا بغض رکھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، پتہ لگے گا ان کو وہاں پر جا کر. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا اتنا احترام، اتنا ادب.
اتنا زیادہ ادب اور اتنا احترام صرف اگر کوئی کرتا ہے تو وہ الحمدللہ سنی کرتے ہیں اور کوئی نہیں کرتا ہے. یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسے مسلک پہ پیدا کیا ہے, ایسے مسلک کی ترجمانی کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے کہ جس مسلک پہ رہنے والے, جس مسلک کی ماننے والے نہ حضرت ابو بکر کی گستاخی کرتے ہیں نہ امیر معاویہ کی کرتے ہیں, بلکہ سارے صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں سب صحابی نبی جنتی. ہم تو سارے صحابہ کو جنتی مانتے ہیں اور اپنی بخشش کا ذریعہ صحابہ کی محبت کو مانتے ہیں. صحابہ کی محبت کو مانتے ہیں. آخری حدیث مبارکہ سنیں اور گفتگو مکمل ہو. آقا علیہ الصلوۃ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی بارگاہ میں آئے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے فرمایا یا جبرائیل, اے جبرائیل کیا میری امت کا حساب ہوگا, کیا میری امت کا حساب ہوگا؟ فقال نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کیا حضور آپ کی امت کا حساب ہوگا, آپ کی امت کا آپ کی امت کا آپ کی امت کا. ہاں لیکن ایک بندہ ایسا ہے, ایک ذات ایسی ہے ما خلا ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جبرائیل عرض کر رہے ہیں, حضور فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل بتا میری امت کا حساب ہوگا. جبرائیل کہتے ہیں حضور آپ کی امت کا حساب ہوگا, لیکن ایک ہستی ایسی ہے, ایک عظیم المرتبت بندہ ایسا ہے جس کا حساب نہیں ہوگا. میں نے پوچھا اے جبرائیل وہ کون سا بندہ ہے؟ جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ وہ آپ کا یار ابو بکر صدیق ہے جس کا حساب. لیکن آگے ایک مزے والی بات بتاؤں, اللہ حضرت ابو بکر صدیق کو فرمائے گا اے ابو بکر جنت میں داخل ہو جا, جنت میں مبارک ہو سنی ہو تجھے. ابو بکر عرض کریں گے یا اللہ جنت میں ایسے نہیں جانا ہے, ایسے نہیں جانا ہے. ابو بکر پھر کیا تیری مرضی ہے, کیا چاہت ہے؟ عرض کریں گے, روایت کا مفہوم ہے, حضرت ابو بکر صدیق عرض کریں گے یا اللہ جب تک دنیا میں رہتے ہوئے جتنے لوگ میرے ساتھ پیار کرتے تھے ہر بندے کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر نہیں جاؤں گا, میں نے بھی جنت میں نہیں جانا ہے. تو پھر ہمارا بھی تو کہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کے مبارک قدموں کے ساتھ لگنے والے نعلین, ان کے نیچے لگنے والی جو خال ہے ان کے کروڑ میں ذرے کے برابر ہمارا بھی کہیں نہ کہیں شمار تو ہو ہی جائے گا. دیکھیے گا کل قیامت کے دن ہم میدان محشر میں دعائیاں دیں گے اور میدان محشر والوں کو ہم بتائیں گے او محشر والوں دیکھو ہم وہ تھے دنیا میں رہتے ہوئے ہر صحابی کا احترام کرتے تھے, ہر ام المؤمنین سے پیار کرتے تھے, نبی کے ہر رشتے سے ہم محبت کرنے والے تھے. آج دیکھو اللہ نے مقام کیسا عطا فرمایا ہے, دنیا میں رہتے ہوئے جس سے پیار کرتے تھے آج محشر کے دن اسی کے ساتھ جنت میں جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے. آپ کی صحابیت کا انکار کفر ہے, کیونکہ اللہ نے سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ. اس صاحب یعنی صحابی سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ نے بہت ہی آیات کا نزول بھی فرمایا ہے. تو پھر آج ہم بیٹھے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنے کے لیے. آج ان کے یوم وصال کا جو 22 جمادی جو اخرى ہے ان کے یوم وصال کا دن ہے. آج ہم چرچے کر رہے ہیں, اعلان کر رہے ہیں اور ہم اپنی محبت کا ضامن بنا رہے ہیں ان تمام جگہوں کو, ان تمام بندوں کو, ان تمام چیزوں کو کہ تمہیں گواہ بنایا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ابو بکر سے پیار کیا تھا اور سارے صحابہ سے پیار کیا تھا. تم گواہ ہو جاؤ, کل قیامت کے دن تم نے بھی گواہی دینی ہے. لیکن جن سے پیار کر رہے ہیں نا وہ خود ہی کہیں گے مولا ہم سے پیار کرتے تھے, کیا پوچھتا ہے اس ان کی محبت کے صدقے سے اللہ ہمارا بیڑا بھی پار فرمائے گا, اللہ ہماری بخشش بھی فرمائے گا, اللہ ہمارا جو ہے وہ دنیا میں بھی ہر کام کو آسان بنائے گا. کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے
گھروں میں جائیں نا، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ آپ اتنا زیادہ اصال ثواب کا اہتمام کر سکیں، کوئی بات نہیں ہے، گھر میں روٹی تو کھاتے ہی ہیں نا جی، جب روٹی کھانے لگے، روٹی سامنے پڑی ہو، اس کے اوپر ایک نعت کریں، تلاوت کریں، کچھ قرآن جو آتا ہے وہ پڑھ دیں، پڑھ کر دعا مانگے، ہاتھ اٹھائیں اور کہیں یا اللہ جو بڑا ہے نا تیرے پیارے بندے، تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب ساتھی، محبوب یار حضرت ابوبکر صدیق کو میں نے اصال کیا ہے، ان کی توجہ ہم پر ہو جائے گی اور وہ کہیں گے مالک و مولا جو مانگتا ہے عطا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ سارے اب آپ کیجئے گا، کیونکہ جب اصال ثواب نام لے کر کیا جاتا ہے پھر ان کی توجہ جو ہے نا وہ ہم پر زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کلمات طیبہ میں نے ادا کیے آپ نے سنے، مالک و مولا ہونے والی غلطی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، میرا مالک چھوٹی بڑی جتنی بھی غلطیاں ہو گئی ہوں مالک معاف فرمائے، اور جو سنا جو سیکھا اس پر عمل کرنے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرا مالک و مولا زندگی کی آخری ہچکی تک ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور محبوب کے محبوب یاروں کا پکا سچا حبدار رکھے، اور اللہ ہمیں اہل سنت پر مرنا جینا نصیب فرمائے۔